أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله درس نظامی چینل کے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے استاد، پھول اور میٹھا شہد۔ جی ہاں، ایک طالب علم نے اپنے استاد صاحب سے عرض کیا، استاد محترم، آپ کے پیریڈ میں ہم بات اچھی طرح سمجھ جاتے ہیں، آپ کی باتوں کا لطف بھی اٹھاتے ہیں اور اس لیے آپ کے پیریڈ کا انتظار بھی رہتا ہے، لیکن جب ہم کتاب پڑھتے ہیں تو ہمیں وہ لطف حاصل نہیں ہوتا جو آپ کے پیریڈ میں حاصل ہوتا ہے، جو آپ کے گفتگو میں حاصل ہوتا ہے، جو آپ کے سمجھانے کے انداز کے اندر جو لطف ملتا ہے وہ ہمیں کتاب پڑھ کر، کتاب جیسے پڑھتے ہیں، وہ لطف ہمیں حاصل نہیں ہوتا۔ استاد صاحب نے فرمایا، شہد کی مکھی شہد کیسے بناتی ہے؟ ایک طالب علم نے جواب دیا، پھولوں کے رس سے۔ استاد صاحب نے پوچھا، اگر تم پھولوں کو یوں ہی کھا لو تو ان کا ذائقہ کیسا ہوگا؟ طالب علم نے جواب دیا، کڑوا ہوگا۔ استاد صاحب نے فرمایا، اے میرے بیٹے، درس و تدریس کا شعبہ بھی شہد کے مکھی کا کام کی طرح ہے۔ استاد شہد کی مکھی کی طرح لاکھوں پھولوں یعنی کتب، تجربات، مشاہدات کا دورہ کرتا ہے اور پھر اپنے طلباء کے سامنے ان پھولوں کے رس کا نچوڑ میٹھے شہد یعنی خلاصے کی صورت میں لا کر پیش کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر اس شخص کی حفاظت فرمائے جو انبیاء کے اس کام سے تعلق رکھتا ہے۔ ہمارے ہر استاذ اور استانی کے لیے سلامتی ہو۔ اس حکایت سے ہمیں کیا ملا اور اس کا پہلو کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے جو ہمیں سیکھنے کو ملی اس حکایت سے، وہ یہ کہ اگر کسی استاد کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میرے درس میں شہد کے جیسی چاشنی نہیں، یعنی طلباء دلچسپی سے نہیں پڑھتے، دلچسپی نہیں لیتے، تو اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلی جو وجہ ہے وہ یہ کہ اس استاد نے شہد کی مکھی کی طرح پھولوں کا دورہ نہیں کیا ہوتا، یعنی تیاری کے لیے صرف ایک ہی کتاب پر اکتفا کر لیا کہ بس وہی جو کتاب پڑھا رہے ہوتے ہیں اسی کا ہی مطالعہ کیا، اسی سے ہی جو ہے وہ آپ نے تیاری کی استاد نے، اور مینوان جیسے پڑھا ویسے ہی طلباء کے سامنے اس کو بیان کر دیا۔ اس کی یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ دوسری یہ کہ شہد کی مکھی کی طرح اس استاد نے پھولوں کا رس نکال کر شہد بنانے کے بجائے طلباء کے سامنے کڑوے پھول لا کر رکھ دیے، یعنی جیسا کتاب میں پڑھا تھا ویسا کا ویسا طلباء کو سنا دیا۔ اگر اس میں طلباء کے ذہنوں کے مطابق مثالیں شامل ہوتی، تختہ سیاہ یا وائٹ بورڈ پر یا دیگر تعلیمی آلات سے مدد لی جاتی، مناسب سرگرمیوں کا انتخاب کیا جاتا، تو اس محنت کا نتیجہ میٹھے شہد کی صورت میں نکلتا۔ استاد کا کام شہد کی مکھی کے کام کی طرح ہے، سخت اور تھکا دینے والا ہے، لیکن اس کا نتیجہ بھی شہد جیسا لذیذ و شیریں ہے۔ تو لہذا اساتذہ کرام کو چاہیے کہ جب بھی کوئی کتاب پڑھانی ہو تو سب سے پہلے اس کتاب کی اچھی طرح تیاری کریں، اس کتاب کا خلاصہ تیار کریں، اور پھر خلاصہ تیار کرنے کے بعد اپنے طلباء کرام کے سامنے اس کا خلاصہ بھی پیش کریں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے مناسب مثالوں کے ساتھ ان کو وائٹ بورڈ یا دیگر جو تعلیمی آلات ہیں ان کا بھی سہارا لے کر ان کو سمجھائیں گے تو انشاءاللہ الکریم آپ کے طلباء کرام آپ کے پیریڈ میں دلچسپی لیں گے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔